السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر ہے 19. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعليكم السلام. آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے واقع افک کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری کرنے کے بعد مسلم معاشرے کی تربیت کے لیے یہ احکام نازل کیے تاکہ ایسا ماحول اور معاشرہ ہو مسلمانوں کا جس کے اندر پاکیزگی اور تقویٰ ہو، بے حیائی فحاشی عریانی والی باتیں نہ ہوں. تو اس لیے ساتھ ہی چند یہ ہدایات بھی دی. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، ان، اس بات کو، تشیع، کہ اشاعت کی جائے، پھیلایا جائے، الفاحشہ، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو. جو لوگ عریانی فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، کہاں؟ فی الذین، ان لوگوں میں، آمنو، جو ایمان لائے. ایمان والوں کے معاشرے کے اندر جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، پر میں لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے اندر رہنے کے اصول بتائے کہ جو بھی کسی مسلم معاشرے کے اندر رہتا ہے رہے، لیکن اس کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں. اب جو متصل مضمون ہے کہ ایسا تذکرہ بھی پسند نہیں کیا گیا. آج کل تو اسکینڈل بنائے جاتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا، خود بنواتے ہیں اسکینڈل، اس لیے تاکہ مشہوری ہو جائے. لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی ہے، حالانکہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اس کو، لیکن مشہوری کے لیے اسکینڈل بنے. اسلام کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر گندگی پڑی ہے وہ وہیں پر رہے، کیونکہ اس کو کرے دیں گے تو اس کے بھبکے ہر طرف بدبو کے پھیلیں گے. تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خاوند اپنے بیوی کے بستر کی بات کسی سے نہ کرے،
کوئی عورت اپنے خاوند کے بستر کی بات اپنی سہیلیوں سے نہ کرے. تو مرچ مثالیں لگا کر باتیں پھیلائی جاتی ہیں جی کیا بنا جی کیا ہوا جی، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا حسن اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے. کیوں؟ اس کی نیت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات بیان ہی نہ کرے. تو اسی طرح مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کی بات پھیلانے کو بھی پسند نہیں کیا گیا. اچھا، اب بے حیائی کی بات پھیلانے میں دیکھیں، گالی دینا، یہ کیا کر رہا ہے؟ پھیلا رہا ہے نا. گالی والا جب ماحول بنے گا، ماں بہن کی گالیاں دے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے اور وہ چیز پھیلتی جائے گی. ایک نے سیکھا، بڑے نے سیکھا، چھوٹے نے سیکھا، اس سے چھوٹے نے سیکھا، بچوں نے سیکھا، باپ نے دی گالی بیٹے کو، بیٹی کو، اس نے سیکھ لیا نا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا کوئی اور سننے والا ہے، اب اس کی بھی عادت بنے گی. تو اس لیے گالی دینا یہ بھی ایک قسم کی فحاشی پھیلانے والی بات ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی نشانی جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے، یہ منع کیا گیا اسے. پھر ایسے تذکرے کرنا، عورتوں میں بیٹھ کر عورتیں تذکرے کریں یا مردوں میں بیٹھ کر مرد تذکرے کریں اور فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے بے حیائی کی باتیں ایسے بیان کرتے رہیں، یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. یعنی ماحول کو پاک رکھا گیا. پھر دیکھیں بے پردگی، اس پر کیوں پابندی لگائی گئی؟ تاکہ بے حیائی نہ پھیلے. یعنی اصول کیا ہے کہ زنا کے جو راستے ہیں وہ راستے بھی روکے گئے. زنا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بھی روکا گیا. تذکرہ ہی نہ ہو. پردے کے احکام، اجازت کے احکام اور آنکھیں جھکانے کے احکام، یہ سب کس کے لیے؟ زنا کے راستے روکنے کے لیے. اب یہاں پر فیشن کے نام پر کیا جی یہ فیشن ہے، فیشن کے نام پر بے حیائی، یہ چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس، یہ کیا ہے؟ فیشن ہے جی. اس کا مطلب فیشن کہا تو سب حلال ہو گیا؟ نہیں. اس لیے مسلمان کا جو لباس ہے وہ کیسا ہو؟ ڈھیلا ڈھالا اور چست نہ ہو، باریک نہ ہو. اللہ اکبر، اس سے منع کیا گیا ہے. اور مختصر نہ ہو. مرد کا مرد سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا لازم ہے. ناف سے لے کر یہ اس کا سطر ہے. عورت کا عورت سے بھی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ بھی بتا دو حدیث میں ہے کہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا سطر بھی نہ دیکھے ناف سے. میڈیکل معاملہ ہے وہ الگ ہے، وہ ایک مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح جرائم کی انکوائری ہے، تفتیش ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن عام روٹین کے اندر اس لیے فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے ان کا بستر الگ کر دو. 10 سال کے بچے کا اب یہ بھائی بھائی اکٹھے نہ سوئیں، بہن بھائی اکٹھے نہ سوئیں، بہنیں بہنیں اکٹھے نہ سوئیں. 4 پہیاں کم ہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی 4 پہ پر الگ الگ رضائی کے اندر سوئیں، الگ الگ کمبل کے اندر سوئیں، لیکن ایک چادر میں نہ سوئیں. یہ کس لیے؟ بدکاری کے راستے روکے گئے ہیں. تو فیشن کے نام پر مختصر لباس، اللہ اکبر، یہ لباس بدی لباس تو ہے نا جی، نہ لباس کو کیا کرنا ہے؟ ڈھیلا لباس ہو، تقوی والا لباس ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو. زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا. ولا یبدین زینتہن، زینت کو چھپاؤ. عورت ساری کی ساری زینت ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کا لباس. اب دیکھیں ایک ہے اس کا لباس اور ایک ہے اس کے اوپر پھر کیا؟ جلباب. لباس کے اوپر خمار، خمار ہے اوڑھنی، چادر. شلوار قمیض پہنی ہے تو اس کے اوپر چادر، جس سے اس کا حکم ہے سینہ ڈھک جائے، کندھے ڈھک جائے اس کے. اور اس کے بعد اس زیور پہنا ہوا، پھول بوٹے بنے ہوئے، نقش نگار بنے ہوئے، اس میں اٹریکشن ہے. اس کے اوپر جب باہر نکلے تو جلباب، وہ کیا ہے؟ بڑی چادر، جس کو برقع کہیں، چادر کہیں، تاکہ اس کا لباس، زیور، زیب و زینت وہ چھپ جائے، اس طرح سے جائے. تو اس سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے زینت چھپانے کا حکم دیا. مقصد کیا تھا؟ بے حیائی نہ پیدا ہو.
تو فیشن کے نام پر آج دیکھیں کتنا اللہ اکبر وہ مشہور ہو گیا، ایسے فیشن میگزین، رسالے اور اسی انداز کے ساتھ ڈائجسٹ، اسی انداز کے ساتھ اب وہ تو پڑھنے والا تو کھاتے ہی ختم ہو گیا، اب تو ویڈیو کا دور آ گیا نا جی، ویڈیو آڈیو کا دور آ گیا جی۔ تو ایسے اللہ اکبر سوشل میڈیا کے اوپر جی ایسے چیزیں اللہ اکبر، یعنی اب کیا ہے ڈھونڈنی نہیں پڑتی، خود بخود سامنے آ رہی ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ لوگوں کو متقی پرہیزگار بنا رہے ہیں، نہیں، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ آرٹ کونسلیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر ہاں جی پورا انڈسٹریاں ہاں جی، اسی طرح سے سپر سائن سٹار ہاں جی، ان کو ہاں جی میراثیوں کو ایک آئیڈیل بنا کر میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے ہاں جی، ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی متاثر ہوں، اور ہو رہے ہیں۔ عورت مارچ جی، پہلے تھا میرا جسم میری مرضی، اب ہے میری جنس میری مرضی جی، میں عورت ہوں تو نہیں جی میں تو مرد ہوں، جب میں کہہ رہی ہوں میں مرد ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے عورت کہنے والے جی؟ اور جی جب میں مرد ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میں عورت ہوں، تو آپ مانیں کہ میں عورت ہوں، میری بات پر یقین کریں، کوئی میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر بیل وغیرہ یہ سب کچھ یہ جنس کی تبدیلی کرنا، ٹرانسجینڈر یعنی جینڈر یعنی کہ جنس کو تبدیل کرنا۔ تو اب اس کے اوپر کیا ہے، یہاں تک بے حیائی آ کر پھیل گئی کہ میری جسم میری مرضی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں دردناک عذاب کیا ہے؟ دنیا میں دردناک عذاب یہ ہے کہ اب یہ لوگ جس راہ پر چل پڑے زنا والی راہ پر، زنا کے راستے کھلیں گے نا، تو بدکاری کے اچھا پھر ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کھولیں گے بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے کھولیں گے، پھر چوری، ڈکیٹی، فراڈ، دھوکہ، یہ سب کیونکہ خرچہ جو پورا کرنا ہے۔ یہ جو چور ڈکیٹ ہیں یہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ پھر انہی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں نا جی، جو یہ خرچے پورے کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ قتل و غارت اسی کے اوپر اللہ اکبر، یہاں تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں عذاب مل گیا کہ نہ ملا؟ کہیں پولیس مقابلے میں مارے گئے جی، کہیں شرابیں پیتے ہوئے مر گئے، کہیں اللہ اکبر ایڈز لگ گئی ان کو، کہیں پر اللہ اکبر کوئی جی ان کو لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب، وہ میری مرضی میں جس طرح کا عذاب دے۔ اور اس کے بعد کیا ہے اللہ اکبر، پاکستان کی فلمی دنیا کے اندر ایک کامیڈین ایکٹر تھا لہری، ٹھیک ہے جی، اس کا جنگ اخبار کے اندر انٹرویو چھپا، میرے پاس شاید آج بھی تراشا محفوظ ہوگا۔ کہا کہ 18 سال ہو گئے ہیں کراچی کے اندر میں بیڈ پر پڑا ہوں، فالج کا اٹیک ہوا۔ انٹرویو لینے والے نے انٹرویو لیا، اس نے کہا جی لہری آج کہاں ہے؟ اس نے کہا لہری تو مر گیا جی، میں سفیر اللہ، اس کا اصل نام سفیر اللہ تھا۔ باقی اس نے کہا کہ جی ہمارے دور میں جو مذاق ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا سنجیدہ، تاکہ فیملی بھی بیٹھ کر دیکھے، لیکن آج کل تو بالکل بےہودگی آ گئی۔ پھر اس نے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب اس کے لفظ سنے جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں سے کہیں کہ دنیا میں ہر کوئی طاقتور سے دوستی لگاتا ہے، کمزور سے تو کوئی نہیں لگاتا نا، طاقتور سے کہ مشکل بات میرے کام ہے۔ اس کے لفظ ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ اور ماشاءاللہ اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، تصویر آئی اس کی داڑھی تھی، سمجھ آ گئی نا؟ ورنہ ننا شراب پیتا ہوا مرا، وحید مراد شراب پیتا ہوا مرا جی، کتنے خودکشیاں کر گئے۔ تو دنیا میں بھی عذاب ہے۔ ملتان کی کبوتر منڈی کی مسجد کے امام کا بیٹا لیجنڈ اداکار محمد علی ملتان کا ہی تھا، یہ ریلیکس ہوٹل اس کی بیوی زیبا کا، اس کی بیوی زیبا کا ریلیکس ہوٹل سینما کے ساتھ جی، تو وہ مرزا مسرت بیگ جی بلا سکول والے پرنسپل وہ اس کے استاد ہیں ہاں جی،
وہ ان کا وہ بھی ان کا شاگرد، وہ جب بھی آتا ملتان میں اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھتا. یہ اس کی فوت ہونے کے بعد اخبار کے اندر اس کا وہ آیا پورا. اس کا استاد بیمار ہوا، علاج کے لیے اس نے خود کہا میں خرچہ کروں گا، خود ایئرپورٹ پر وصول کیا اور ویل چیئر پر خود ویل چیئر لے کر گیا، اپنے استاد کو لے کر گیا. اور کہتا تھا کہ استاد جی مجھے بتائیں میرا کوئی ایسا کردار فلم کے اندر کہ جو غلط ہو مجھے بتائیں، میں وہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس نے کہا کہ جب بھی ہم نے کوئی رومانس وغیرہ کوئی گانے وغیرہ گائے تو میں نے بیوی کے ساتھ، اس کا کسی اور عورت کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ. اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی نے وہ دنیا ہی چھوڑ دی فلموں والی، اور اس کے نام پر ٹرسٹ بنا کر غریبوں یتیموں مسکینوں کے بڑا ویلفیئر کا کام کر رہی ہے. زیبا ٹھیک ہے، ریلیکس ہوتا یہ بتا رہا ہوں، نہیں کہا تھا. اچھا تو مقصد یہ ہے کہ جو سنبھل گئے. اب یہ بات بھی غلط ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس والا یہ دنیا کو بھی تو دکھا رہا ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے نا، یہ بھی غلط. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی عذاب، والآخرہ، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. تو جو بھی بے حیائی پھیلائے گا مسلمان معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے، کہ یہ جو تم بے حیائی پھیلاؤ گے، فحاشی پھیلاؤ گے، جو غلط کام کرو گے، اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. 30,000 گانے قصور کے علاوہ صحیح نور جہاں دنیا میں چھوڑ گئی. کتنے؟ 30,000. رمضان میں لیلۃ القدر میں فوت ہوئی. کتنے حج کیے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے نہیں. لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو 30,000 گانے سن کر جب تک لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اس کو گناہ بھی پہنچ رہا ہے. ہزاروں غزلیں اور گانے مہدی حسن شہنشاہ غزل دنیا میں چھوڑ گیا، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو وہ گناہ بھی پہنچ رہا ہے. یہ یاد رکھیں. یہ نام کو تو ہے کہ جناب میری بیٹی کا، میری بہن کا، میری بیوی کا ایک خوبصورت جو ہے وہ تصویر چوک کے اندر لگ گئی ہے دیکھو جی ایڈ ہی ہے نا. تو جب تک لوگ دیکھ کر گمراہ ہوتے رہیں گے گناہ پہنچ رہا ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو. یہ یاد رکھیں. جو کچھ اپلوڈ کیا ہے، جو کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ لائک اور شیئر کیا ہے، یہ کھاتا لکھا جا رہا ہے. اگر اچھائی اپلوڈ کی ہے، ڈاؤن لوڈ کی ہے تو وہ نیکی بھی لکھی جائے گی. اس طرح کہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے کتنی اسلامی ویب سائٹیں موجود ہیں، کتنے چینل موجود ہیں الحمدللہ. پیغام ٹی وی ہے کیبل کے اوپر، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، تربیت والی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر پیس ٹی وی ہے. اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر ہم نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا دارالفرقان کے نام سے، صرف دارالفرقان لکھیں اور وہاں پر 250-300 کے قریب خطبات جمعہ اور دروس جو ہیں وہ میرے وہاں آڈیو تقریباً موجود ہیں وہاں پر اللہ اکبر. تو ان کو مختلف موضوعات کے اوپر تو اس میں دیکھیں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، حلالہ، اس حوالے سے غسل کے احکام، اسی طرح نکاح، اس انداز کے ساتھ عقیدہ، توحید، رسالت، قیامت، آخرت، سارے موضوعات تقریباً جو ایک دفعہ سن لے تقریباً آدھا عالم بن جائے گا. اور حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں. تو اس کو کیا ہے یہ چیز جو پہلے تاکہ مر جاؤں تو پیچھے کم از کم یہ چیز چلتی رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یہ دروس ریکارڈ کر رہے ہیں ہم اللہ اکبر. پہلے پارے سے ریکارڈنگ شروع کی الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی. تو الحمدللہ آج یہاں سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ساتھی ہیں جو اس کو یوٹیوب کے اوپر ان دروس کو بھی انہوں نے تہیا کیا کہ ان دروس کو بھی ہم اللہ اکبر پھیلائیں گے انشاءاللہ. تو مقصد یہ ہے کہ اچھائی چھوڑ جاؤ گے تو اچھائی اجر ملتا رہے گا، اور برائی چھوڑ جاؤ گے تو برائی کا وبال بھی آتا رہے گا. تو اس لیے فرمایا اللہ جانتا ہے اللہ اکبر کہ اس اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے، تم نہیں جانتے. ولولا، اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کب کا عذاب آ گیا ہوتا.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو ان کے گناہوں پر اگر پکڑنا شروع کرے تو زمین پر ایک بھی سانس لینے والا جیتا نہ رہے. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے سمجھنے کا ٹائم دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رؤوف، کیوں نہیں عذاب بھیجتا، اس لیے کہ بڑا شفقت کرنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں پر رحم کیا. وعلیکم السلام. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خط ہے نا، خط لکیر، زمین کے اوپر لکیر، تو خطوات جمع ہے اس کی. تو ایمان والوں کا حق شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ ومن یتبع، جس نے پیروی کی خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، پس بے شک وہ شیطان، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی، والمنکر، برے کاموں کا. شیطان نے کوئی اچھی مت نہیں لگانی، وہ کیا کرے گا، بے حیائی اور فحاشی کا حکم دے گا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات بیان کی کہ شیطان اور اس کا لشکر جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بے حیائی پھیلانے والی عورت شیطان کا لشکر ہے، جن کے انگ انگ میں بجلی بھری ہوئی ہے اور وہ ٹھمکے لگا کر دوسروں کو الگ میں چھبک چھلو بن کر دکھا رہی ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے. یہ سٹیج پر تھرکنے ناچنے والی، یہ ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ شیطان کا لشکر ہے. جتنے بھی بے حیائی فحاشی پھیلانے والے ہیں، یہ کیا ہے، وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، سپر سائنس سٹار ہوں یا مہان کلاکار ہوں، وہ کوبرا ڈانسر ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ سب کیا ہے، شیطان کا لشکر ہے. تو شیطان اپنے لشکروں سمیت، کتنے لشکر ہیں، بے شمار لشکر ہیں. ادھر دیکھو ادھر تصویر، ادھر دیکھو ادھر گند، ادھر ریسپشن پر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بے پرد بیٹھی ہوئی ہے، ادھر الگ پر اسکول کالج یونیورسٹی سارا اللہ اکبر کیا ہے جی، پردے والے بہت تھوڑے اور بے پرد زیادہ. یہ لشکر ہیں شیطان کے جو بے پرد ہیں. ہر ایک اللہ اکبر کہ میں کیسے لگ رہی ہوں، میں کیسے لگ رہا ہوں، یہ اسی چکر میں ہے نا سارے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اپنے لشکروں سمیت تم پر حملہ آور ہے. تو ایمان والو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تو میرے ماننے والے ہو، تم تو میرے نام لے باؤ، تم اس شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. کیوں؟ شیطان کے پیچھے جو چلا، شیطان بے حیائی اور فحاشی برے کاموں کا حکم دے گا. اس کا مطلب ہے جو بھی برائی کرتا ہے وہ شیطان کے کہنے پر کر رہا ہے. بھی بندہ تو اللہ کا ہے، پیدا تجھے رب نے کیا، رزق تجھے رب نے دیا، پالتا وہ ہے، کو قیامت والے دن اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور تو کہنا تو شیطان کا مان رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان تو اپنے لشکروں سمیت تم پر حملہ آور ہے. لیکن ایمان والو تم خیال کرنا، تم کیا کرنا، اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ، ولولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما نہ زکا پاک ہو سکتا تھا، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک بھی، ابدا کبھی بھی. یہ تو اللہ نے مہربانی کی تمہارے اوپر ایمان والو، کہ اس واقع عفق کے اندر صرف صحابہ کرام اجمعین میں صرف 3 آدمی اس میں ملوث ہوئے جن کو دنیا میں سزا مل گئی، اللہ نے ان کو پاک کر دیا. لیکن باقیوں پر اللہ تعالیٰ کا رحمت اور فضل ہو گیا کہ اللہ نے ان کو بچا. یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے، نہیں، اللہ نے کرم کیا ہے. تو یہ آیت چونکہ قیامت تک کے لیے، کوئی بھی ایمان والا اگر بے حیائی فحاشی برائی سے بچتا ہے تو یہ نہ کہے میں بچاؤں، میں نے اپنے دل کو اتنا پاک کر لیا، دیکھو جی مجھے میرے اوپر کوئی ایسا نہیں، یہ اللہ نے کرم کیا تیرے اوپر. دوسری جگہ نا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کرے. یہ اللہ کا کرم. گناہ سے بچایا تو کس نے؟ اللہ نے بچایا. اور نیکی کی توفیق دی تو کس نے؟ اللہ نے توفیق دی ہے. جنت تو محض فضل ہے اس کا، جنت محض فضل ہے. اس لیے فرمایا نا کہ عملوں کے بدلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، رب کے فضل سے جائے گا. نہ اعمال ہمارے ایسے ہیں، بتائیں ذرا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی جو ضروریاتیں ہم نے پوری کر دی، گننا شروع کر دے
کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائے، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے، گننا شروع کر دے کہ ہم اس کے کمپیوٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر کی گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو یہ شمار نہیں کر سکتا. تو قیامت تک کے لیے زندگی مل جائے اور ناظر صاحب سجدہ میں پڑا رہے انسان، وہ پہلے ملی ہوئی نعمتوں کا ہی حق شکر ادا نہیں ہوتا. جنت تو محض فضل ہے اس کا. تو اس لیے عملوں کے بنیاد کے اوپر کوئی نہ سمجھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، رب کے فضل سے، اس کے کرم سے جاؤں گا. اب یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کس پر کرم کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو پاک نہیں ہے ان کو نفرت سے نہ دیکھو، ان کو ان کے لیے دعا کرو، اپنا یاد کرو کہ میں بھی تو وہی تھا نا. تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، تو ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ اکبر. انہوں نے پتھر مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی کہ نہیں دی؟ کتنا بڑا حوصلہ ہے. کل بیان کیا جو جتنا آ رہا ہے دین میں اس کو تو آنے دو. بس جس نے کہا کہ 3 گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، تو فرمایا چلو جھوٹ چھوڑ دے. اس نے کہا جی جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں، باقی چھوٹ گیا کہ نہیں چھوٹ گیا. جس نے کہا جی چوری والی عادت نہیں جا رہی، تو اس کو بھی لگا دیا نا کام پر کہ جا کافروں کی جیلوں سے مسلمان قیدیوں کو چرا کر لے آ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یزکی، پاک کرتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے توحید والی پاکیزگی عطا کی، شرک والی گندگی نجاست سے بچایا، سنت والی پاکیزگی عطا کی، بدعت والی گندگی سے اللہ نے محفوظ کیا. یہ اللہ کا شکر، اس پر ادا کیا کریں. تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. علیم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے. اچھا، اب جب یہ آیات نازل ہوئی نا، اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ کا بیٹا تھا مصطح بن اساسہ، جس کا کل تذکرہ کیا. اس نے صرف بات سن کر آگے چلا دی، تحقیق نہیں کی. یہ افواہ میں حصہ لیا. حکم کیا تھا کہ پہلے تحقیق کرو پھر بات آگے چلاؤ. اچھا، اور نبی کے گھرانے کے بارے میں تو سنتے کیا دیتے، ھذا بہتان عظیم، یہ کل پڑھا نا ہم نے. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ اپنے خالہ کے بیٹے کو، یہ غریب تھے لیکن بدری صحابی تھے. کتنا بڑا مقام بدری صحابی کا. اور پھر مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر کا بڑا مقام درجہ. تو یہ ان کی خدمت کرتے تھے، معاونت کرتے تھے مالی طور پر. غریب ہے، رشتہ دار ہے، چلو. اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بھی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، تو فطری بات تھی، غصہ آیا. دیکھو، نہ اس نے رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ اس کا لحاظ کیا کہ میں اس کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت. تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کا ماہانہ خرچہ بند کر دوں گا. اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی، فرمایا ولا یأتلی، نہیں زیب دیتا اولو الفضل منکم، تم میں جو صاحب فضل ہیں، والسعہ، اور جو وسعت والے ہیں، استطاعت والے ہیں، یعنی مال ان کے پاس موجود ہے، استطاعت موجود ہے، ان کو زیب نہیں دیتا ان یؤتو، کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربا، رشتہ دار کو، والمساکین، اور مسکین، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والے، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی. یعنی 3 باتیں ہیں اس مصطح بن اساسہ میں. ایک تو وہ کیا ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ دار کی مدد کرنے کا حکم ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ مسکین ہے، غریب ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کر کے آیا ہے. اور چوتھا حدیث کی روسی ہے کہ وہ بدری صحابی ہے. تو اس کے ساتھ صاحب فضل لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم جی ان کے اوپر خرچہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سفارش کر کے فرمایا وَلْيَعْفُو، معاف کر دو، چاہیے کہ معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو. الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے
یغفر اللہ، کہ اللہ بخش دے لکم تمہیں. تم یہ نہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا میری بیٹی کے ساتھ، تم یہ دیکھو کہ اللہ مجھے بخش دے. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. جب اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تو تم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تم اس کو معاف کر دو. یہ آج سنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا، یا اللہ میں پسند کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اس کا اپنی قسم جو کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا، اور اپنے اس خالہ کے بیٹے کا خرچہ جو ہے نا وہ جاری کر دیا، مالی تعاون پر کبھی نہیں چھوڑا. یہ تھے کہ ادھر حکم سنتے تھے، ادھر سر جھکا دیتے تھے. ہمارے دل سے نفرتیں نہیں جاتی، کدورتیں نہیں جاتی، بغض اور عداوتیں نہیں جاتی. لکیر پڑ گئی تو بس اب پہلے والی محبت نہ مان. لیکن ادھر دیکھیں، اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع خود کرتا ہے. مصطح بن اساسہ صحابی رسول ہے نا، تب نبی کے ایک صحابی کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا. اور یہاں پر گروہ کے گروہ صحابہ پر بھونکنے والے موجود ہیں. کوڑے لگے، ہاں سزا ملی ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو بھی، اور مصطح بن اساسہ کو بھی، رحمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ان کو بھی لگے. تینوں کو کوڑے لگے، لیکن کوڑے لگنے سے گناہ پاک ہو گئے. سالی کا نام کیا تھا؟ حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ، یہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. وہ جرم اتنا تھا کہ بات سن کر آگے چلا دی. تو نے بھی سنا، بس یہ پھیلا دیا، بس جرم یہ تھا. اور اس جرم کا جو بنیادی کردار تھا وہ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا تھا. اس کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ اس کے لیے عذاب عظیم کا اللہ نے فرمایا بہت بڑا عذاب تیار ہے جی ہمیشہ کے لیے. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بیچاری غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بدکاری کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہوتی ہے. المؤمنات، پھر مومنہ عورتیں ہیں، یعنی عام پاک دامن غافل اور مومنہ عورت، ان کے اوپر جو تہمت لگاتا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی اللہ پاک دامن مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے بے شک وہ لوگ جو محسنات غافلات مومنات پر کیا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. لعنوا، لعنت کی گئی ہے ان پر، فی دنیا میں، والآخرہ، آخرت پر، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے قیامت والے دن. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے. اب جو اما یہ تو عام محسنہ غافل مومنہ عورت کے بارے میں تہمت لگائے تو دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. تو جو مومنوں کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پر تہمت لگائے، اس کا کیا گناہ ہوگا، اس پر کتنی لعنت پڑتی ہوگی. اس لیے دیکھ لیں اہل تشیع کا بچہ گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہوگا، بچیاں بچے ان کے گلاب کے پھول. جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، شکل ان کی مسخ ہوتی جاتی ہے. بڑھاپے میں ایسے گلڈاں کتے جیسی شکل ہو جاتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو کتنے کتنے دن سکرات لگی رہتی ہے، روح نہیں نکلتی، اور شکل اللہ اکبر بگڑ کر جو ہے نا اس کی موت آتی ہے. اللہ اکبر. ایران کے خمینی کا آخری وقت تھا، اللہ اکبر، کتنے دن اس کا خون نہیں رکا. ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیم کھڑی ہے اس کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں ہوا، شکل مسخ ہو گئی اس کی. اور اس کے بعد اللہ اکبر جب اس کی میت لائی گئی اللہ اکبر تو اس کی چارپائی زمین پر گری اور لوگ پڑ گئے، اور اس کو اللہ اکبر کفن بطور تبرک کے کوئی کتنا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، کتنا 3 دفعہ اس کی میت کو ننگا کیا گیا، کفن پہنایا گیا. پھر آخر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، تب جا کر اس کو لے گیا اس کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ان کے لیے، لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے. یوما، اس دن، کب؟ قیامت والے دن. تشہد، گواہی دیں گے علیہم ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں.
قیامت والے دن آج تو زبان گوشت کی بوٹی بول رہی ہے نا جی، تو ہم اپنے ارادے سے بول رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہمارا ارادہ ختم، گواہی دے گی زبان کہ اللہ فلاں ٹائم میں نے یہ لفظ ادا کیا تھا، فلاں ٹائم یہ بات کہی تھی، تو ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا اس چیز کی جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی جیسے وہ عمل کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ پر وہ پورے خود بخود بولیں گے۔ اب یہ کیسے بولیں گے؟ جو رب زبان گوشت کی بوٹی سے بلوا سکتا ہے وہ ہاتھ پیر سے بھی بلوا سکتا ہے، وہ زمین سے بھی بلوائے گا۔ کیا مطلب یوم دن تحدث اخبارا بن ربک وحالا، تو فرمایا یوم دن اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا ان کو دینہم ان کا بدلہ الحق بالکل سچا کھرا، جس نے نیکی کمائی تو وہ بھی بدلہ پورا ملے گا بلکہ وہ بڑھا کر بھی دے گا، اور جس نے برائی کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو بھی بدلہ پورا ملے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے بالکل صحیح حق کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ فرمایا یعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہوا وہ الحق المبین وہ سچا ہے، حق فیصلہ کرنے والا ہے، مبین اور کھول کر، کیونکہ مومن جو ہے وہ تو دنیا میں بھی اللہ کو الحق المبین مانتا تھا، قیامت والے دن بھی مانے، لیکن جو مومن نہیں منافق ہے یا کافر ہے وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو حق المبین نہیں مانتا، اللہ کے دین کو سچا نہیں مانتا، تو قیامت والے دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی دین سچا کس کا ہے، جو اللہ نے بھیجا، اور جو بدلہ ہے انصاف ہے بالکل حق صحیح ہوا ہے، کہیں ڈنڈی نہیں ماری گئی، کہیں پر رکھ رکھوتی نہیں کی گئی، لا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور بالکل صحیح فیصلہ ہوا۔ فرمایا یہ قیامت والے دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ الخبیثات فرمایا خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے ہے، کیونکہ جو ناپاک ہے نا بے حیا عورت وہ پسند کرے گی کس چیز کو کہ میرا خامد بھی ایسا ہی ہو، وہ ایسے ہی مجمع میں ان لوگ مرد تلاش کرے گی، چوکوں چوراہوں پر کھڑی ہو کر ڈیٹ مارنے کے لیے پارکوں میں وہ ایسے کردار ہی تلاش کریں گے، جی والخبیثون اور ناپاک مرد للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے، جی وہ پسند کریں گے کہ مجھے بھی کوئی ناپاک عورت ملے اکبر، تو اس لیے کیا فرمایا یہ ان کا آپس کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہے۔ والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کو پسند کرتے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی ذہنی ہم آہنگی ہے، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ ثقافت، پاکیزہ کلچر اس کو پسند کریں گے۔ اب یہ دو ذہنیتیں بیان کی، ایک ناپاک اور ایک پاک۔ اب یہ قدرتی بات ہے، آج بے شک مشاہدہ کر لیں، ناپاک ماحول کے اندر اگر کوئی پاک آدمی لاشعوری طور پر یا اچانک اس کا وہاں سے گزر ہو تو وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، اور ناپاک آدمی پاکیزہ ماحول کے اندر اگر پھنس جائے تو وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکے گا۔ میرج ہال کے اندر با پردہ عورتیں بیٹھی ہیں اور ایک بے پرد عورت وہاں جا کر پہلے سے اگر بیٹھی ہوئی تھی اور با پردہ آ گئی ہیں تو بے پرد کوشش کرے گی تھوڑی دیر بعد یہاں سے اٹھ کر اپنی سیٹ چینج کر لو، ایسے کہ نہیں، اور نہیں تو موبائل کے بہانے بھی کسی کے کال آگے وہاں سے اٹھ جائے گی، کیوں؟ اسے خطرہ ہے ابھی مجھے یہ پردے کی تلقین کرنی شروع کر دیں گے، تبلیغ کریں گے بھی آپ بھی پردہ کیا کرو۔ ابھی بغیر داڑھی والا بیٹھا تھا اور داڑھی والے جا کر بیٹھ گئے وہاں پر ٹیبل پر، تو وہ داڑھی والا اس کو خطرہ لگ جاتا ہے کہ اب ہمیں داڑھی رکھنے کی تبلیغ کرنی شروع کر دیں گے، ابھی کیسٹ شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ کوشش کرے گا وہاں سے اٹھ کر کہیں دوسرے ماحول میں جا کر بیٹھے۔ سگریٹ پیتے ہوئے ماحول میں اگر داڑھی والا متقی پرہیزگار پھنس جائے اس کی کوشش ہوگی یہاں سے میں اٹھ جاؤں، کوشش کرے گا منع کرنے کی، نہیں رکتے تو اٹھ جاؤں۔ ایسے میوزیکل پروگرام کے اندر لگ بھگ اس کا دل نہیں لگے گا، ایسی بس ویگن میں سفر کرے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں یہ ایسی بس اور اس کو لگ بھگ اس پہ سوار نہ ہوں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذہنیت بتائی ہے کہ پاکیزہ لوگوں کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا کلچر ہے، اور ناپاک لوگوں کا اپنا کلچر ہے، وہ نہیں وہ کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے جو ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک مرد، ناپاک مرد ناپاک عورتیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں، یہی بات کہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مجھ سے پوچھ کر کیا تھا؟ نہیں، رب کے حکم سے کیا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک اور رب بیوی ناپاک دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی ناپاک بالفرض والمحال ہو بھی صحیح، تو اتنا عرصہ گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ پاکیزہ مرد کبھی یہ پسند کرے گا کہ میری بیوی بدکار ہو اور اس کے علم میں بھی ہو، وہ اس کو رکھے گا گھر میں؟ اور ایسی عورت وہ بھی پاکیزہ مرد کے باہر رہنا گوارا نہیں کرے گی کہ ہر وقت میرے اوپر ٹھوک ٹھوک ہے، میرے اوپر پابندی ہے، نکلنے سے منع کر رہا ہے، میں تو نہیں رہتی یہاں پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہنیت، اور وہ تو مومنوں کی ماں، ازواجہم امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور وہ گھر جو ہے وہ تو نمونہ ہے امت کی عورتوں کے لیے، اور یہ بھونک رہا اس ماں کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں مبرؤون، جو کیا ہیں اللہ بری و ذمہ ہے، مما یقولون، جو وہ باتیں کہتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ پاکیزہ لوگ اس بات سے بری و ذمہ ہیں۔ پاکیزہ لوگ نہ ایسے باتیں، بے حیائی والی باتیں، ایسا ماحول، ناپاک ماحول، نہ اس کو پسند کرتے ہیں، لہذا یہ بری و ذمہ ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ، کون؟ منافق لوگ جو کہتے ہیں لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ پاکیزہ لوگوں کے لیے، مغفرہ، مغفرت ہے، بخشش ہے۔ میرا اور آپ کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ لیکن وہ کون تھے جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں؟ صحابہ کرام سے اجمعین تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرہ، ان کو بخش دیا گیا، ان کے لیے بخشش ہے، رزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ کہاں؟ جنت کے اندر، جن کا دنیا میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ناصر صاحب کہ ان کے بخشے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک اصحاب الجنہ، جن کے بارے میں فرما دے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تب ایمان ہدایت پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ جن کے فیصلے ہو گئے ان پر آج بکواس کر کے اپنی قبر کالی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ہیں بری ذمہ، تو یہ اپنی قبر کالی کر کے اپنے لیے جہنم کا جگہ خود بنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت